लिए कोई अच्छा अमल बताइए, अच्छे शौहर मिलने के लिए कोई दुआ या वजीफा। ये किसी खातून ने सवाल पूछा है। देखो मेरी आदत है मैं सही जवाब देता हूं ठीक है, मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूं कि सियासी जवाब न दूं, जो बात सही है वो कर दूं। तो ये जो आजकल खवातीन की शादी नहीं हो रही, इसका हल ये नहीं है कि खवातीन वजीफे पढ़ना शुरू कर दें। मैं एक दफ़ा मस्जिद में था, वहां तो एक खातून ने वक्त लिया कि मिलना चाहती हूँ, बहुत बड़ा मसला है, अपनी बेटी को भी लाना चाहती हूँ, उसके रिश्ते नहीं हो रहा हो, ये बहुत परेशान थी वो। मैं टाइम नहीं देता किसी को, लेकिन इतना ज्यादा बेचारी परेशान थी तो वो आ गई। वो जब घर में आई हैं तो मैंने बिठाया उनको, मैंने कहा जी फरमाइए। तो उन्होंने कहा मेरी ये बेटी है, इसकी उम्र हो गई 30 साल और रिश्ते नहीं हो रहे, बहुत परेशान हूँ, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। मैंने कहा कि आपकी लड़की की यानी एजुकेशन किया? उन्होंने बताया एमए किया हुआ इसने। तो मैंने उस खातून लड़की से, पर्दे में थी वो, कहीं ऐसा ना हो मेरे खिलाफ एक क्लिप अभी चला दें, कि वो पर्दे में थी दोनों, नहीं भी होती तो ये उनकी हेडेक है। अगर पर्दे में नहीं आती तो वो उनके खिलाफ क्लिप चलाना चाहिए था, मौलवी साहब के खिलाफ क्लिप की फिर भी कोई समझ में आ रही है ना बात। तो ये बाज दफा ऐसा होता है बेपर्दा खातून कोई मौलवी साहब के सामने आके बैठ गई, अब फौरन लोग ने क्या कर दिया, क्लिप बना के यूट्यूब पे डाल दिया, वो बैठे। भाई उसके खिलाफ क्लिप बना के डालो कि वो किसी मर्द के सामने बेपर्दा होके क्यों बैठी है, ठीक है ना। मर्द को पर्दा करने का हुक्म नहीं है, पर्दा औरत का हुक्म है। तो वो मैंने उनसे, उनकी जो बच्ची थी ना, मैंने उनसे कहा आपने एमए किया हुआ, माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी हैं। तो मैंने उनको एक मिसाल दी, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि एक आदमी मेरे पास आता है और मुझसे कहता है ये दरवाजा बंद कर देना, यहीं से मेरी स्पीकर में आवाज रिपीट होके आ रही है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखें कि मेरे पास 50 रोटियां हैं और बंदे हैं 75 या 100 आदमी हैं। मुझे कहा जा रहा है, बल्कि 100 खवातीन है, यूं फर्ज कर ले, मुझे कहा जा रहा है कि ये 50 रोटियां 100 खवातीन में तकसीम करें और इस तरह तकसीम हो कि हर खातून के हिस्से में एक एक रोटी आए। बात आ रही है समझ में? हर खातून के हिस्से में एक एक रोटी आए, क्योंकि एक रोटी से कम में पेट नहीं भरेगा। तो मैं कर सकता हूं, मैं या तो, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 50 रोटियां 50 खवातीन को दे दूं और बाकी 50 को कहूं आप भूखे रहो, या यह है कि वो आधी आधी तोड़ के, क्या ख्याल है भाई, एक रोटी में 2 खवातीन, बोलने ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है, एक रोटी में 2 खवातीन शरीक हो जाएं। अब क्या है कि मैं जो असल हल है वो तो नहीं बता रहा लोगों को कि भाई ये एक रोटी में 2 खवातीन शरीक हो जाएं, ये नहीं बता रहा मैं, बल्कि मैं कह रहा हूं यार रोटियां 50 हैं और मैं जब भी तकसीम करता हूं 50 बेचारी बैठी हुई है, उनको मिली नहीं रही रोटी, तो अब मैं उनको वजीफा बताऊं कि आप ऐसा करें, सूरह मुजम्मिल 18 दफा पढ़ें, आप सूरह मुल्क 15 दफा पढ़ें, आप जो है तहज्जुद में रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये वाली दुआ 345 दफा पढ़ें, और चौथाई साहब का रिसाला पढ़ा करें अबखरी, ठीक है ना, उसमें और वजीफे हैं। तो ये कोई कॉमन सेंस की बात होगी? भाई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कहां से वो डिवाइड हो जाएगा? हल यही है कि उस एक रोटी में 2 खवातीन बोले भाई शरीक हो जाए। तो मसला ये है कि मर्द जो है ना, मर्द, उन नालायकों ने निकाह करना छोड़ दिए हैं, देर देर से निकाह करते हैं, याशी मर्दों में बढ़ रही है। जो निकाह करने वाले मर्द हैं वो मुआशरे में थोड़े हैं। समझ में आ रही बात? वरना ज़िना इतना फैल गया है, दोस्तियों का माहौल इतना ज्यादा हो गया है कि उन्होंने निकाह करना मर्दों ने, आप जाए ना, मैं तो जानता हूं 40-40 50-50 साल उम्र हो गई, निकाह नहीं करते। और जो निकाह के लायक हैं वो भी सारे, यानी जो निकाह करना चाहते हैं वो भी सारे निकाह के लायक नहीं है, बेरोजगार हैं, कोई सुट्टा लगा रहा है, कोई गुटके खा रहा है, कोई जो है ना सही तबीयत का आदमी नहीं है। जबकि खवातीन में बुराइयों का रेशो कम है। चरसी हीरोइन ची औरतों में होते हैं, मर्दों में होते हैं? क्या ख्याल है? बेरोजगारी ये औरत के हक में ऐब नहीं है, मर्द के हक में ऐब है बेरोजगार होना। औरत का तो कोई ऐब नहीं है, तो जो बेरोजगार आदमी है वो भी निकाह के काबिल नहीं होता। तो थोड़े लोग हैं जो निकाह के काबिल हैं, इसलिए खवातीन के लिए रिश्तों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो इसका असल हल वही है जो बड़ा कड़वा लगता है लोगों को, कि भाई एक अच्छे मर्द पे एक औरत कब्जा ना करे,
بلکہ وہ کوئی دوسری عورت, ایک مرد جو ہے ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لے جو ذمہ دار اور سمجھدار مرد ہیں, پھر وہ برابری بھی کرے, حقوق بھی کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مرد ذمہ دار نہیں ہے, تو بھائی کیا سارے غیر ذمہ دار ہیں؟ کچھ تو ہوں گے نا جو ذمہ دار ہوں گے. تو یہ جیسے لڑکی والے پہلی شادی کے لیے لڑکے کو پرکھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, تو ایسے ہی دوسری شادی کے لیے بھی وہ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا. اور جیسے پہلی شادی میں سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے, ایسے ہی دوسری میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس غلطی کے ڈر سے یہ نہیں کیا جاتا کہ نکاح ہی ختم کر دیا جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام آیا, آپ نے خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھا بھائی یہ بڑا ذمہ دار ہے, لیکن بعد میں کیا نکلتا ہے وہ نالائق. تو اب یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے, بھائی اتفاق سے غلطی ہو گئی تو اب دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسری کے لیے کسی مرد نے نکاح کا پیغام بھیجا, آپ سمجھے کہ ذمہ دار ہے, لیکن بعد میں کیا نکلا غیر ذمہ دار. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی پہ فتویٰ لگا دیا جائے. تو اصل حل شریعت نے اور اسلام نے یہ بتایا جو میں عرض کر رہا ہوں. تو جب تک اس کو معاشرے میں فروغ نہیں دیں گے, خواتین کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. آپ عربوں میں جا کے دیکھ لو, پہلے تو عربوں میں یہ تصور نہیں تھا سعودی عرب میں کہ کوئی خاتون کی عمر زیادہ ہو جائے یا وہ بیوہ ہو دوبارہ شادی نہ ہو. اب سعودی عرب میں اتنے مسائل کھڑے ہو گئے, لڑکیوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں, عربوں میں ایسا ہو گیا ہے, حالانکہ یہاں تو جہیز کا رواج بھی نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک المیہ بن چکا ہے, اس لیے کہ مردوں میں عیاشی بڑھ رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کا رواج بڑھ رہا ہے, طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ذمہ دار آدمی مارکیٹ میں کم نہیں ہے, شارٹ ہیں. مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں, شارٹ بھی ہیں اور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے. تو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. تو جب مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے نخرے بڑھے. کوئی اچھا لڑکا آپ کے خاندان میں ہو تو وہ جب لڑکی نکاح کا لڑکی کے ابا اس سے بات کریں تو وہ اتنی پنچایتیں کرتا ہے نا, مجھے لڑکی ایسی چاہیے, اگر وہ قوم بھی وہی ہو اور شکل و صورت بھی ایسی ہو اور بہت زیادہ وہ ذرا سا کھاتا پیتا لڑکا ہو نا, اگر تعلیم اچھی ہے تو اس کے نخرے دیکھیں آپ. پھر وہ کرتا ہی نہیں. تھوڑی سی بھی ٹیڑھی میڑھی لڑکی ہوگی, تھوڑا سا رنگ دبا ہوا ہوگا, ذرا سا وزن زیادہ بڑھا ہوا ہے, ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے بھی اتنے کلو وزن ہونا چاہیے. یہ لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. اور لڑکیاں اوٹ پٹانگ مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں. میں نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں, سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں. بڑی اچھی اچھی خاندان کی لڑکیاں, جب نکاح پڑھاتا ہوں تو دولہا دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں کہ یار اس کے اتنے اچھے خاندان کی لڑکی کا نکاح اس مکھنچو سے ہو رہا ہے. اس شکل سے لگ رہا ہوتا ہے لڑکا کہ یار یہ, لیکن لڑکی والے کیا ہوتے ہیں, مجبور ہوتے. کم عمر لڑکیوں کی شادیاں بڑی بڑی عمر کے لڑکوں سے ہو رہی ہیں. پڑھی لکھی لڑکیوں کی شادیاں بالکل جاہل لڑکوں سے ہو رہی ہیں. ڈاکٹر لڑکی کا نکاح میں نے پڑھا ہے میٹرک پاس سے, کیونکہ لڑکی والے مجبور تھے, یار لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے, کیا کریں, رشتہ ہی نہیں مل رہا, رشتہ ہی وظیفے پڑھ لیے. تو پھر ایک رشتہ آیا میٹرک والے کا, تو مجھ سے مشورہ نہیں لگے. میں نے کہا بھائی گھر بٹھا لو, مگر کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے. میٹرک بھی شاید زیادہ کہہ دیا, 8ویں پاس تھا وہ, پاس بھی پتہ نہیں کیسے ہوا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاس ہونے کے لیے کوئی, تو مجبوراً کیا انہوں نے. کیا ہوا ہے, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق کیوں ہوئی ہے کہ وہ لڑکی کے پیسے پہ نظر تھی کہ ڈاکٹر ہے تو ہمارا بچہ تو کچھ کر نہیں سکا, تو بہو کما کے کھلائے گی, ڈاکٹر ہے. تو ظاہر ہے یہ بے جوڑ کی شادی ہوئی نا, بے جوڑ کا نکاح ہوا. تو وہ جب نہیں کھلا رہی ہے, وہ اس کو عورت کو یہ احساس ہوتا ہے میں کیوں کھلاؤں بھائی, یہ کیا پورے. پھر ایسے ایسے نالائق خاندان ہیں کہ لڑکی شوہر کو پال رہی ہے. یہ سب میرے مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں میں, ہوائی اخباری رپورٹیں نہیں پیش کر رہا, مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں کہ لڑکی اپنے شوہر کو بھی کھلا رہی ہے اور بالآخر پھر دیور کو بھی کھلا رہی ہے, ساس سسر کو بھی کما کما کے کھلا رہی ہے. ایسے ایسے آپ دیکھیں یہ کلچر ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, اس سے آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ, جیسے وہ کبوتر جو ہے نا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی, اب بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا. تو یہ کبوتر کی بھول ہے بھائی. آپ کی آنکھیں بند کرنے سے دنیا اندھیری نہیں ہو جاتی, باقی سب ویسے ہی ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے. پھر بھی بہرحال دعا کرنا چاہیں کوئی رشتے کے لیے تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا تینوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. کوئی لڑکا اس کی شادی نہیں ہو رہی, وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے. کوئی لڑکی اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے والدین یا وہ لڑکی بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا چلتے پھرتے پڑھ لیں. اور جس کی ہو گئی, جس بندے کی ہو گئی مگر اس کو احساس ہوا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا,
یعنی ایسی بیوی ملی بد اخلاق, تو وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس کو. اور جس خاتون کی شادی ہو گئی وہ شوہر نالائق نکلا تو وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے شوہر کو لائق بنانے کے لیے. پھر نکاح ہو گیا, اولاد نہیں ہو رہی, اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. اور اولاد ہو گئی مگر نالائق اولاد ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. بڑی زبردست دعا ہے, یہ یاد کر لیں. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہے ربنا, ابھی نہ دہرائیں, میں صرف ترجمہ بتاتا ہوں. ربنا ہب لنا من ازواجنا, اے اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے. ازواج کا جو لفظ ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی عورت ازواج کہے گی تو شوہر کے لیے استعمال ہوگا, اور شوہر کہے گی یہ دعا مانگے گا تو کس کے لیے؟ تو اے اللہ تو ہمیں ہماری ازواج کی طرف سے قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ذریت یعنی اولاد کی طرف سے بھی. تو آنکھوں کی ٹھنڈک جبھی ہوگی نا جب بیوی ہوگی, تو یہ کنواروں کے لیے بھی ہے. اور شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنے گا جب عورت کا شوہر ہوگا. تو یہ یعنی شوہر کی ملنے کے لیے بھی اچھی دعا ہے. اور پھر شوہر نالائق ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دے, اس کے لیے بھی ہے. پھر اس میں ذریات نیک یعنی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا, تو اولاد ہونے کی بھی دعا ہے. اور اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, آنکھوں میں اسے دیکھ کے مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا نالائق اولاد ہے, تو اس کے لیے بھی ہے یہ دعا. تو اس لیے یہ سورہ فرقان کی دعا ہے, آخری رکوع میں ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اس میں کیا ہے, اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس کا کیا مطلب, ہمارے ماتحت جتنے ہوں سب نیک پرہیزگار ہوں, کیونکہ ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو ماں باپ کے ماتحت کیا ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہماری اولاد کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. شوہر کہہ رہے میری زوجہ کو کیا بنا دے, نیک بنا دے. تو یہ ساری اس بڑی جامع دعا ہے, اس لیے اس دعا کو مانگنا چاہیے.